حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں زمین پر کسی بھی دوسرے انسان سے بڑھ کر ان سے نفرت کرتا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بار میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الطور کی آیت کی تلاوت کرتے سنا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یعنی کیا انہیں کسی چیز کے بغیر ہی پیدا کر دیا گیا ہے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ تو یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو جبیر کہتے ہیں کہ اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حالانکہ جبیر نے اپنی زندگی میں بعد میں ہی باضابطہ طور پر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے کہا وَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، انہوں نے کہا میرے دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ میں اس وقت جان گیا کہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی خدا نہ ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں اگر آپ واقعی اپنے ساتھ بیٹھیں اور آپ ختم کرنے کے عمل سے گزریں، ان سائنسی امکانات سے کہ ہم یہاں کیسے ہیں اور ہمارے ارد گرد سب کچھ کیسے یہاں ہیں، تو ہم پائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اسے سمجھانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ ہمیں یہ قرآن میں بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سورہ الاحقاف میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے کہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ارونی ما خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے اس زمین سے کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی آسمانوں کی تخلیقات میں کوئی شراکت ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثرۃ من علم ان کنتم صادقین، اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم کا کوئی نشان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کوئی بھی شکل کی روایت، کوئی بھی شکل کی کتاب، کوئی بھی ایسی چیز لاؤ جو یہ بتائے کہ ان کی بات میں کوئی سمجھ ہے، چاہے وہ نصی منطق ہو یا صرف عقلی ہو۔ کوئی بھی شکل کا ثبوت لاؤ جو یہ بتائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کا آسمانوں اور زمین کی تخلیقات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سمجھیں کہ قرآن و سنت ایسے لوگوں کو خاطب کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ شریکوں کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناستکتا یعنی الحاد واقعی موجود نہیں تھا، یا کم از کم انہیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ یہ کہنا کہ بالکل کوئی خالق نہیں ہے، یہ کہنے سے کہیں زیادہ بے معنی ہے کہ اچھا بہت سے خالق ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، کیونکہ کم از کم وہ لوگ جو کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں ان کے پاس کسی نہ کسی شکل میں وضاحت ہے کہ ہم یہاں کیسے آئے اور ہمارے ارد گرد سب کچھ کیسے یہاں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ انہوں نے اس زمین سے کیا بنایا ہے، اور اللہ نے ارونی ما خلقوا من الارض سے شروع کیا، مجھے بتاؤ انہوں نے اس زمین سے کیا بنایا ہے، السماوات کے بجائے، کیونکہ الارض مشہودہ، جیسا کہ علماء کہتے ہیں زمین وہ ہے جو دیکھی جاتی ہے، آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آسمانوں کی بھی بات نہ کریں، آپ اپنے گھر کی بات کریں، زمین کی بات کریں، پہاڑوں کی بات کریں، خام مال کی بات کریں، بیجوں کی بات کریں، اور اگر آپ یہ بھی کہیں کہ اچھا ہم نے اپنے گھر بنائے اور ہم نے کاریں جوڑی اور ہم ان چیزوں کو بناتے ہیں، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جو چیزیں آپ کو آسمان سے فراہم کی جاتی ہیں ان کے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہو اگر اللہ نے بارش روک دی؟ تو اللہ کہتے ہیں ارونی ما خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین سے کیا بنایا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، اور اگر آپ اس چیز کی وضاحت نہیں کر سکتے جو آپ کے ارد گرد ہے، تو کیا آپ کا اس چیز کے بارے میں کوئی شریک ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے؟ اور یہاں کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ واقعی ہمارے اوپر اور ہمارے باہر کیا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو آپ کو وحی دے رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہ آپ کسی ایسے شخص سے بات چیت کر رہے ہیں جو آپ کو آسمانوں کی تخلیق کی وضاحت دے رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ علماء کہتے ہیں دلیل عقلی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ عقلی ثبوت ہے کہ واضح طور پر آپ کے پاس اپنے ارد گرد کی چیزوں کے لیے کوئی وضاحت نہیں ہے، نہ ہی ان چیزوں کے لیے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر ان چیزوں کے لیے جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اللہ دلیل نقلی کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نص کی طرف بڑھتے ہیں، قرآنی آیات کی طرف بڑھتے ہیں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثرۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اگر آپ اسے لاجکلی نہیں سمجھا سکتے تو کیا آپ کے اپنے عقائد اور ایسی چیزوں کے لیے کوئی نصی ثبوت ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے پاس اس کے لیے نہ کوئی لاجیکل وضاحت ہے، نہ ہی کوئی فکری وضاحت ہے۔ اور حال ہی میں بہت ساری ویڈیوز بنائی گئی ہیں، میں نے انہیں ناستکوں کی لاجک کے ساتھ دیکھا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو چیزیں جوڑتے ہوئے یا ایسی چیزیں جو کہیں سے بھی خود بخود بن جاتی ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے ناستک لاجک، ایتھیسٹ لاجک، اور یہ مجھے بس بحث کی یاد دلاتی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک گروپ کے ساتھ ہوئی تھی، الدرہیہ،
اس کا لفظی ترجمہ ہے وقت والے۔ دراصل یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں وقت کے سوا کوئی چیز فنا نہیں کرتی، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی وقت کا خالق نہیں ہے، ہمارے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، کوئی آخرت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس گروپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چیلنج کیا، کیونکہ وہ ان کے لیے کانٹا بنے ہوئے تھے، وہ ان کی تحریک کو مکمل طور پر ختم کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا چلو ایک بحث کرتے ہیں۔ تو وہ بحث کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حاضر نہیں ہوتے، اور وہ اپنا ٹائم لے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ شاید وہ ڈر گئے ہیں، شاید وہ واقعی جانتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کر سکتے، وہ جانتے ہیں کہ وہ بحث ہار جائیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تقریباً 1 گھنٹہ دیر سے حاضر ہوئے، اور دوسری طرف کا جو بحث کرنے والا تھا ناستک، وہ کہتا ہے کہ یہ واضح طور پر اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج آپ کیا کہنے والے ہیں، آپ کو واضح طور پر نہیں پتہ کہ ان نکات پر ہم سے کیسے بحث کریں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دریا پار کرنا تھا، اور دریا پار کرنے کے لیے مجھے کشتی یا بیڑا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو میں وہاں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا اور میں نے قدرت کا انتظار کیا کہ وہ میرے لیے ایک بیڑا بنائے گی۔ تو انہوں نے کہا میں نے انتظار کیا کچھ لکڑی کے ٹکڑے، لکڑی کے کچھ بڑے ٹکڑوں کے ظاہر ہونے کا، اور پھر لو اینڈ بیہولڈ ہوا نے انہیں ایک ساتھ لایا، اور پھر سمندر کی سطح سے نیچے سے کیلیں آئیں اور انہوں نے انہیں کیل کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا آخر تک، اور ظاہر ہے میں کہانی کو مختصر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا آخر تک میں کشتی چلا کر دریا پار کر کے یہاں آپ سے بحث کرنے کے قابل ہو گیا، لیکن اسی لیے میں دیر سے آیا۔ تو دوسری طرف کا آدمی ہنسنے لگا، وہ کہتا ہے کہ آپ واقعی ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس پر یقین کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ لوگ یہ تجویز کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ سے آیا، کہ یہ سب اتفاق کا معاملہ ہے اور ڈیزائن نہیں ہے، اور آپ قدرت مان نیچر سے کشتی کے بننے پر حیران ہیں؟ تو یہی ناستک لاجک ہے نا، اور یہ امام ابو حنیفہ سے آتی ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے کہ تخلیق کے بعد کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، لیکن چیزیں اتنی پیچیدہ ہیں اس کا بالکل کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو امام ابو حنیفہ کا اس سادہ حقیقت، اس سادہ منطق سے مخاطب کرنا کہ آپ کے یہاں ہونے کے لیے آپ سے پہلے کچھ ضرور رہا ہوگا، یہ آپ کے باء اجداد پر یقین کرنے جیسا ہے۔ آپ نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں تھے، کیونکہ یہ سبب اور اثر کا عمل ہے، ان کے بغیر آپ یہاں نہیں ہوتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کے حصے کے بارے میں، ڈیزائن کے اس ٹکڑے کے بارے میں کہیں زیادہ گہرا جواب دیا۔ ایک ناستک نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ خدا ہے؟ انہوں نے کہا شجرۃ التوت کی وجہ سے۔ اس نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا خیر ان درختوں کے پتوں کا ذائقہ، رنگ، بو اور شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جب ریشم کا کیڑا اسے کھاتا ہے تو وہ ریشم دیتا ہے، اور جب شہد کی مکھی اسے کھاتی ہے تو شہد دیتی ہے، اور جب بھیڑ اسے کھاتی ہے تو وہ دودھ بن جاتا ہے، اور جب ہرن اسے کھاتا ہے تو وہ مشک بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس نے اسے اس کی پیداوار کے لحاظ سے اتنا متنوع بنایا ہو خالق کے علاوہ؟ اور پھر انہوں نے سورہ المومنون کی آیت تلاوت کی، تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ خوبصورت ہے کہ امام شافعی ایک سادہ پتے سے یاخذ کر پائے۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ معجزہ کسی ڈیزائنر کے علاوہ کسی اور سے آ سکتا تھا۔ تو یہ سبب اور اثر ہے یہ جاننے کے لیے کہ ایک خالق تھا، آپ کو فزیکل ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا کہ یہ ڈیزائن پرفیکٹ ہے، یہ خوبصورت ہے، تو یہ اسے مزید واضح کرتا ہے۔ اور خالق کے بغیر کوئی تخلیق نہیں ہوتی، ہمارے وجود کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، تو پھر خوبصورت نشانیوں، رنگوں کے اختلاف اور ہمارے ارد گرد کی تمام چیزوں کی تنوع کا آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے کیا ماخوذ کرتے ہیں؟